الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد لا يبلغ تحته القائل ولا يحصي نعماءه العاقل ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا ندركه قول الهمم ولا يناله باص الفتن الذي ليس بصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا أجل ممدود الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محمود رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائلهم وسخاوتهم وشجاعتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سلام محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ تو الحمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں اور ذوالفقار حسین مرحوم ابن افتخار حسین جرار حسین مرحوم ابن افتخار حسین زبیدہ خاتون بنت نذیر حسن ظفر الحسن مرحوم ابن جرار حسین زین العباد ابن لالو خان صفدری بی بی بنت کاظم حسین ان سب کی ارواح کے لیے حضرات سارے ثواب صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات کی آواز سے حوصلہ مت توڑیے، ایک صلوات زندہ پڑھیے. اللهم صل على محمد. جتنا نام سارے ثواب کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا زبانی کو سب کو یاد نہ ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 15 نام کی پرچی ملتی ہے. پبلک میں بہت سے لوگ سوچتے ہیں پڑھیں گے آپ تو گھبرا پبلک میں بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم اتنا نام مولانا بتائیں کیسے ہم بخشے ہیں. یہ تو بہت کم تھا. 15 نام کی پرچیاں آتی ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہوں گے نام بھی لینا ہے سارے ثواب بھی کرنا کیسے بخشا جائے. تو اس میں نام وام کی ضرورت ہے ہی نہیں. اس میں آپ سارے ثواب کی نیت کر لیجیے. جس نے بھی یہ مجلس برپا کی ہے سارے ثواب کے حوالے سے جن مرحومین کے لیے سارے ثواب کیا ہے وہی سارے ثواب. کیونکہ اللہ عمل بعد میں دیکھتا ہے نیت پہلے دیکھتا ہے. تو اس سارے ثواب کے حوالے سے یہ مجلس ہے اور اس کے بعد عنوان ہے مجلس حسین. دیکھیے آپ بھی دیکھیے مت پیچھے کتنے مومنین آ رہے ہیں اور میں بھی نہیں دیکھوں گا کہ کتنے آنے والے ہیں ہے نا. ان کا سرحد حسین پر لاکھوں ہو رہے ہیں. جیسے جیسے آتے رہیں گے استقبال کرتے رہیں گے.
تو جتنے مومنین ہیں ماشاءاللہ کم ہیں بڑے معتبر ہیں، اور اسی حوالے سے میں گفتگو تھوڑا سا رسالہ ثواب کے حوالے سے کر دوں تاکہ یہ بھی حق ادا ہو جائے۔ رسالہ ثواب ہمیشہ اس کا کبھی ریزن کبھی اس کا سبب غور کرنا چاہیے کہ 40واں کرنا فخر نہیں ہے، 40ویں کی مجلس میں جا کر پہنچنا یہ کمال نہیں ہے جب تک کہ مقصد مجلس ایصال ثواب کے عنوان سے نہ سمجھا جائے آخر یہ ایصال ثواب ہوتا کیوں ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو توجہ چاہ رہا ہوں، میں بزرگوں کے لیے نہیں، میں جوانوں کی بات کرتا ہوں، بچوں کے لیے بات کرتا ہوں۔ ایصال ہمیشہ کہا جاتا ہے پہنچانے کو، ثواب کہا جاتا ہے ہدیے کو۔ ثواب یعنی ہدیہ، ثواب یعنی تحفہ، ایصال کہتے ہیں پہنچانا، یعنی ہدیے کو پہنچانا، ثواب پہنچانا۔ کیا مطلب؟ آپ نے نماز پڑھی، یہ ہے ثواب، کسی کے لیے پڑھی، یہ ہے ایصال ثواب۔ روزہ رکھا ہے آپ، یہ ہے ثواب، کسی کے لیے رکھا، یہ ہے ایصال ثواب۔ حج آپ نے کیا، یہ ہے ثواب، یہی حج کسی کی نیت سے کیا تو یہ ہے ایصال ثواب۔ قلب فرمایا یعنی زکات آپ نے نکالا، یہ ہے ثواب، کسی کی نیت سے نکالا، یہ ہے ایصال ثواب۔ کیا مطلب؟ ثواب خود کا عمل، ایصال ثواب دوسروں کا یہ عمل۔ اب کہنے دیجیے مجھے کہ ثواب اور ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے بزرگوں نے یہ روایت باقی رکھی کہ ثواب بھی ہو، ایصال ثواب بھی ہو۔ شریعت بتانا چاہتی ہے خود کا جینا کوئی جینا نہیں، تاکہ سارے ثواب ہو، سورہ فاتحہ کیجئے تاکہ سارے ثواب ہو۔ یعنی اپنا جینا کوئی جینا نہیں ہے جب تک دوسروں کے لیے نہ کیا جائے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا آپ چلے گئے حج پر، ثواب ہے، لیکن حج سے واپس آنے کے بعد ایک حدیث نے پڑھ کر ہمارے حوصلے کو بیدار کیا۔ کہا آنے کے بعد سنت پر بھی عمل کرنا، مومنین کی ضیافت کرنا۔ حج کیا تو آپ نے، ضیافت مومنین کے لیے۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، ارے میں آپ کا وقت کیوں برباد کروں، پوری ہی بات کیوں میں کہہ دوں۔ ارے 30 دن روزہ رکھنے کے بعد شریعت نے کہا فدیہ دینا واجب، فدیہ دینا واجب۔ 2 رکعت عید الفطر پڑھنا مستحب۔ میں کچھ کہنے کی ضرورت محسوس کیا ہوں تو پڑھ رہا ہوں۔ 30 دن بیچارے روزہ رکھنے کے بعد مئی جون کے مہینے میں شدت پیاس، شدت بھوک کو برداشت کر کے اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید پر عمل کر کے وہ روزہ رکھا۔ 30 دن کے بعد جیسے ہی چاند نمودار ہوا، شریعت نے کہا پہلے فدیہ نکالنا، تب مسجد میں آنا۔ پہلے فدیہ نکالنا، تب مسجد میں آنا۔ میں کہوں گا پروردگار یہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیسا فلسفہ؟ فدیہ واجب، اپنی 2 رکعت مستحب۔ کہا یہ تو بتانا چاہتا ہوں کسی کا حق مار کے میری مسجد میں صلوات بھیجے۔ پہلے بھائی کا حق دے کے آنا، چور کا کپڑا پہن کے سفید والا آنا۔
लखनऊ बाकर खान चौक का कपड़ा पहन के ईद के दिन पहन कर पब्लिक के सामने अपने को बहुत बड़ा रोजेदार का चर्चा कहलाना हो गए। हम लेकर मस्जिद में आकर दो रकात पढ़ना। वाह वाह वाह। ये और इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरों का हक अदा करना, तब मस्जिद में आना, इशारे सवाब यही है। खुद का जीना कोई जीना, कमाले जिंदगी ये है कि दूसरों के लिए जिया जाए। अब बात सहन में आ गई है तो एक बात कहता चलूं। जैसे मैंने सूरह फातिहा की तिलावत किया, आपने इशारे सवाब किया। आज हम किसी का फातिहा पढ़ रहे हैं, कल हमारा भी। आप तो ऐसा चुपचाप से बेशक कह रहे हैं जैसे पढ़ना ही नहीं पढ़ना है ना। आज आप किसी की मजलिस में इशारे सवाब की आ रहे हैं तो कल इंशाअल्लाह मेरा पढ़ा सबका होना है, कहने कोई बात नहीं। दरियोरिए मत। मौत की मजलिस में अक्सर यही होता है, बैठते हैं लोग मजलिस में बड़े शौक से, लेकिन जैसे ही मौत का तस्करा होता है कि सोचते हैं कैसे निकले। समाज पर एक खुदुदगी, एक खौफ छा जाता है। लेकिन मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया मौत का जायका चख रही है। हमारे दादा ने भी चखा, दादा के परदादा ने भी, नगर दादा ने भी, उससे पहले सहाबा, तबे ताबईन, रसूल के बाद अंबिया, सबने मौत का जायका चखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी के दादा और बाप ने पलट कर बताया कि मौत का जायका कैसा। वाह 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 वाह। पलट कर बताया जायका मौत कैसा। वाह वाह। रोज आयत पढ़ी जा रही है। ये सारे सवाल की मजलिस में फातिहा में कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत रोज पढ़ी जा रही है। हर नफ्स को मौत का जायका चखना। आदम ने चखा, पलट कर नहीं बताया। नूह ने चखा, पलट कर नहीं बताया। इब्राहिम ने चखा, पलट कर नहीं बताया। अब जो मैं शमन खराशी करूंगा, आदम से लेकर उन अंबिया का नाम मैं नहीं लेता जो चखे चाहूं है। जिन जिन नबियों ने जायका मौत चखा, यानी आदम से लेकर मोहम्मद तक, मोहम्मद से लेकर अब तक, अब से लेकर कयामत तक जितनी मौत चखी जाएगी, अब जिसने भी चखा पलट कर नहीं बताया कि जायका मौत कैसा। अब जुमला कहूं, आदम से लेकर मोहम्मद तक, मोहम्मद से लेकर अब तक जितने भी दुनिया से गए, सब पर जनाबे कासिम का एहसान है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज जनाब कासिम का एहसान, मौत का जायका। मेरे लाल, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? सुनते रहते हैं माशाअल्लाह, सुनी सुनाई बात पेश कर रहा हूं। उलमा बैठे हैं, पढ़े लिखे हजरात हैं। इसमें एक लफ्ज आया है, लफ्ज आला। ये आला क्या है? आला है इसमें तफसील का सिगा। क्या मतलब होता है? एक है कबीर, एक है अकबर, एक है सगीर, एक है असगर, एक है मीठा, एक है बहुत मीठा। सगीर छोटा, असगर बहुत छोटा, कबीर
वाह वाह لیکن اس میں جو استعمال ہوا ہے اس میں تفضیل کے مبان سے یعنی ایک میٹھا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بہت میٹھا۔ اس لہجے کی شیریں یا قاسم جانتا ہے یا حسین اس لہجے کی شیریں वाह 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 یا قاسم جانتے ہیں بے شک بے شک یا حسین جانتے ہیں؟ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ ہے میٹھی بابا۔ چچا ٹھیک کب پوچھا؟ 28 رجب کو؟ قسم خدا کی نئی بات اگر ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ 28 رجب کو پوچھا ہے؟ نہیں۔ سفر میں کہیں؟ نہیں۔ پہلی تاریخ؟ نہیں۔ 2 محرم کو؟ 3 کو؟ 4 5 6 7 8 9 نہیں پوچھا۔ پوچھا کب؟ روز عاشورہ جب شہادت کا بازار گرم تھا تب پوچھا۔ वाह 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 ارے اپنے کو روک نہیں پائیے گا۔ عین عاشورہ वाह वाह جس وقت سورج سوا نیزے پہ تھا حسین پوچھ رہا میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا میرے نزدیک موت شیریں شہد سے زیادہ میٹھی۔ پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ آج کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آج اس لیے پوچھا اگر پہلے پوچھتے تو دنیا لکھ دیتی کہ قاسم نے موت ہی کہاں دیکھی تھی۔ वाह موت ہی کہاں دیکھی تھی؟ لیکن روز عاشورہ خون کا گارا، بے شک زمین کربلا سرخ، اکبر کا لاشا، حسین کی بے کسی، مظلومیت کی سزا، پیاس کا عالم، بھوک کا غلبہ، شہادت کا بازار، قیام عاشورہ، حسین کو بچانا ہے دین۔ ایسے عالم میں جناب قاسم سے پوچھا گیا تاکہ دنیا لکھ دیتی کہ جناب قاسم نے موت ہی کہاں دیکھی تھی، کہ کیسے شہید ہوا جاتا ہے، کیسے خندے کھایا جاتا ہے، کیسے تیر برسائے جاتے ہیں، کیسے زخم کو سہا جاتا ہے۔ ایسے وقت پوچھا جب شہادت بازار گرم تھا۔ اور کیا کہا؟ چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، غنودگی کو ہٹانے کے لیے، سستی کو بھگانے کے لیے اب ایک یہاں سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ علی اقبال بھائی آپ ایک مثال میں دیتا ہوں۔ مہمان ہوا، جیسے ہی مہمان ہوا تو موسم کے حساب سے مہمان نوازی ہوتی ہے۔ گرمی میں آئیے تو ٹھنڈا ملے گا، ٹھنڈا میں آئیے تو گرم، یہی تو ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فطرت کو توڑ کر کوئی گرمی میں انڈے ہی پہ زور دے، چائے ہی پہ زور دے، سردی جنوری اور دسمبر کے مہینے میں کوئی کولڈ ڈرنک ہوگی تو یہ فطرت کی رسی کو توڑ کر انسانیت کے دائرے سے باہر ہے۔ کیونکہ موسم کے حساب سے شریعت نے کہا کھانا اور پینا چاہیے تاکہ اس کا اثر جسم پر سبحان اللہ واہ 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 سائڈ افیکٹ نہ ہو۔ واہ واہ جیسے موسمی پھل، موسمی سبزی، یہ سب ساری چیزیں بہرحال۔ تو موسم کے حساب سے علی پاک بھائی نے میری مہمان نوازی کے لیے آج کا جو موسم ہے بہرحال گرم ہے۔ انہوں نے چائے بھی پیش کیا، بسکٹ بھی پیش کیا، سب کچھ پیش کیا۔ اور جیسے ہی میں نے چائے اٹھائی تو علی پاک صاحب نے کہا مولانا چائے کیسی تھی؟ میں نے کہا چائے بہت عمدہ۔ کیا کہنا، مناسب چائے کی پتی، مناسب پانی، مناسب دودھ، مناسب پکی ہوئی چائے، کیا کہنا۔ اچھا میں دل ہی دل میں میری حسرت کا خون ہو رہا ہے، میں دوبارہ پینا چاہتا ہوں۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور چاہیے تو یہاں میری عزت کا جنازہ جا رہا ہے، اگر نہیں کہہ رہا ہوں تو میری حسرت کا جنازہ جا رہا ہے۔ جو ہے میں
طبیعت کہہ رہی ہے چائے اور مل جائے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مانتا ہوں والی بات صاحب کے دل میں سوچے نا، ہمیں لگتا ہے کہ صادق صاحب نے کبھی چاہیے نہیں کیا ہے، ٹائم تو ویسے نہیں محرم میں ہے، ڈبل چائے کی فرمائش، ٹائم تو ویسے نہیں محرم میں ہے، ڈبل چائے بہت عمدہ، توجہ ہے آپ کی۔ اب میں نے ایک طریقہ نکالا چچا، ایک طریقہ نکالا کہ کہوں گا بھی نہیں، اب مانگ بھی لوں گا، اسی چائے کی تعریف کرنا شروع کیا، واہ 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 واہ، اسی چائے کی تعریف کرنا شروع کیا۔ کیا بات بھائی، کیا چائے تھی، کیا پانی تھا، کیا کوالٹی تھی چائے کی، کتنا دودھ بہترین معتبر دودھ تھا، خالص دودھ تھا۔ جب اتنی تعریف کر دیا کہ یہ بھول گئے، اور جیسے ہی بھول گئے کہنے لگے مولانا اور لے آؤ، ارے توجہ ہے، واہ واہ واہ، مولانا اور لے آؤ۔ میں نے کہا یہی تو میں سوچ ہی رہا تھا، لے کے چلے دوسری چائے، ذہن میں رہے کہ شہر سے زیادہ میٹھی موت جناب قاسم نے کربلا کے میدان میں عاشور کے دن بتائی، اور توجہ رہے۔ سوچا تھا کچھ پڑھنے کے لیے، دیکھیے بات کہاں سے کہاں نکلتی جا رہی ہے نا، خزانے فضیلت میں اتنے خزانے ہیں کہ میں کہاں تک آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں تو آیا تھا منبر پر پڑھنے، کفیلت السجاد بیان کرنا، سجاد کی کفالت کس نے کیا ہے، اس شخصیت کا نام ہے زینب، لیکن میں ہر کوشش کرتا ہوں کہ رب تو بھی ہو جائے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ مولانا کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اب دوسری چائے آئی، چائے پیا، پوچھنے لگے علی بات بھائی یہ والی چائے اچھی ہے کہ جو پہلی پیا تھا؟ میں نے کہا جو پہلی والی پیا تھا اس کا مقابلہ یہ نہیں ہے، پہلی والی اچھی تھی۔ قسم خدا کی میں پہلی والی چائے کا ذائقہ بتا نہ پاتا اگر دوسری چائے پیش نہ کرتے۔ اگر دوسری چائے نہ آتی تو پہلی چائے کا ذائقہ میں بتا نہ پاتا۔ قسم خدا کی دوسری چائے نہ آتی تو پہلی چائے کا ذائقہ بتا نہ پاتا۔ قسم خدا کی سلام کرو جناب قاسم پر کہ حسین نے پہلی ہی مرتبہ پوچھا، ساری اس سلسلے تبرکات عذاب مجلس حسین یہ ساری چیزیں شاعر اللہ تعظیم کرنا واجب ہے۔ اب ایک سوال رکھ رہا ہوں، یہی نہیں پڑھوں گا تو پڑھوں گا کہاں؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جناب قاسم ہی سے کیوں پوچھا؟ واہ 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 واہ، سوال ہے۔ بے شک جناب عباس تھے، بے شک، واہ اور واہ، محمد تھے، جناب علی اکبر تھے، شبیہ رسول سب موجود تھے، واہ واہ، لیکن کربلا کے میدان میں جناب قاسم ہی سے کیوں پوچھا؟ سوال ہے، موڈ بنائیے تھوڑا کہ چچا میرے نزدیک موت شہر سے زیادہ شروع، جناب قاسم ہی سے کیوں پوچھا شروع کے دن؟ باقی اور بھی موجود تھے حسین کے پاس، کسی سے نہیں پوچھا۔ وجہ کیا تھی؟ سنیں، قسم خدا کی وجد میں نہ آ جائیے تو پھر میرا مجلس پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، جب تک تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر حقیقت کو سامنے نہ رکھوں۔ جناب قاسم ہی سے کیوں پوچھا؟ وجہ یہ تھی، امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں سردار، دونوں فاطمہ کے لال، دونوں رسول کے نواسے،
مباہلے میں دونوں، آئے تطہیر میں دونوں، واہ 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 مرکبے دوشے رسالت دونوں، واہ 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 ارے آئے تطہیر میں دونوں، مباہلے میں دونوں، سردار جوانان جنت ہیں دونوں۔ ایک کے لیے لکھا جاتا ہے کہ ان کو شہادت پسند تھی، ایک کے لیے لکھا جاتا ہے کہ انہیں صلح پسند تھی۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کہ ایک کو شہادت پسند تھی، ایک کو صلح پسند تھی۔ تقاضۂ اسلام کو جہاں جہاں ضرورت جیسی پڑی، اگر کہیں صلح کرنے سے اسلام زندہ، وہاں صلح کی ضرورت، کہیں خون دینا تھا وہاں شہادت کی ضرورت۔ توجہ رہے، امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بنی امیہ کے کرایہ دار مورخوں نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں لکھا تھا، پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ اندھی تاریخوں نے دیکھا کہ مورخ رائٹر جتنے تھے سب بگے ہوئے تھے، انہوں نے لکھ دیا سورہ حسن کے بعد کہ امام حسن علیہ السلام نے جو امیر شام سے بیعت کیا تھا، ڈر کے مارے بیعت کیا تھا۔ جناب قاسمی ہی سے کیوں پوچھا ہے جناب امام حسین نے، اس کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ ڈر کے مارے امام حسن نے امیر شام کے ہاتھوں پر صلح کر لی۔ امام حسین علیہ السلام کو انتظار تھا کہ میرے بھائی کے کردار دامن پر بزدلی کا دھبا آ گیا۔ میرے بھائی حسن کے دامن کردار پر بزدلی کا دھبا آ گیا۔ حسین کو انتظار تھا 10 محرم سن 61 ہجری کا کہ قاسم سے پوچھ کر موت کا ذائقہ دنیا کو بتاؤں گا، اما جس کا بیٹا بزدل نہ ہو۔ اس کا باپ کیسے بزدل ہو؟ اسی دھبے کو ختم کرنا تھا۔ دیکھو دنیا والوں، حسین ابن علی کے بھائی امام حسن نے خوف اور ڈر کے مارے صلح نہیں کیا تھا۔ اللہ فرما رہے آپ، حسین کو انتظار تھا 10 محرم سن 61 ہجری کا، تو صحیح انتظار کروں گا جب تک اپنے بھائی کے دامن کردار سے بزدلی کا دھبا نہ ہٹا دوں۔ حسین مجھے نہ کہنا، فاطمہ کا نام نہ کہنا۔ اسی لیے جناب قاسم سے پوچھ کر حسین نے امام حسن کی شجاعت کو عام کر دیا۔ صلوات بھیجے۔ ایک صلوات با جماعت پڑھ لیجیے۔ یہ ہے کربلا، جہاں پر موت کا فلسفہ، شجاعت کا فلسفہ۔ اب ایک یہ تو موت کا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کیا، اب ایک شجاعت کا فلسفہ کربلا سے، کربلا سے ہٹ کے نہیں، کربلا سے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے صف شجاعت سجائی، کب سجائی؟ عاشور۔ کربلا میں کیا نہیں ملا؟ کربلا میں سب کچھ ہے، لیکن جوہری ہو، پرکھنے کے لیے جوہری ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہے کربلا؟ موت کا ذائقہ کربلا میں ہوتا ہے۔ حق پر موت آتی ہے تو وہ موت کیسی ہوتی ہے؟ بھائی اور بھائی کا معیار کیسا ہوتا ہے؟ حور کی مہمان نوازی کر کے قیامت تک کے لیے بتایا کہ مہمان کی عظمت کیا ہے۔ حبیب کو خط لکھ کے بھیجا اور بلوایا تاکہ دنیا جان لے کہ دوستی کا معیار کیا ہے۔ کربلا میں کیا نہیں، سب کچھ ہے، تو ادھر جانا نہیں چاہتا۔ امام حسین علیہ السلام پر لاکھوں سلام، اس سوال کر کر کے فیصلہ کرتے گئے۔ ابھی میں نے کسی مجلس میں اتر پردیش میں کہا تھا کہ جناب سب تو ہوتے ہوئے جناب مسلم کو کیوں بھیجا؟ اس کی بھی میں نے دلیل پیش کر دیا تھا۔ اب یہاں
خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اسی منبر کے حوالے سے. جب صف شجاعت کو حسین نے کھڑی کی، صف لگائی، اس صف شجاعت میں کون کون تھے؟ زہیر، حبیب. زہیر کب ملے؟ زہیر کب ملے؟ مدینے سے نہیں گئے. حسین جب مکے سے نکلے ہیں تب راستے میں ملے ہے نا؟ تاریخ آپ کے سامنے. وہ ہے کہ کلمی بعد میں ملے. کتنے ایسے اصحاب تھے جو حسین کے ساتھ بعد میں ملے، لیکن بعد میں ملنے والے کو حسین نے صف میں سب سے آگے کھڑا کیا. واہ 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 واہ. وہ ہے کہ کلمی کو گلے سے لگایا، زہرتین کو گلے سے لگایا، حبیب کو گلے سے لگایا. کیا مطلب؟ کہا کربلا سمجھو، کربلا پڑھو، کربلا سوچو، کربلا گھر میں لے جاؤ. سب کو اپنے کلیجے سے لگا کر حسین نے قیامت تک فیصلہ کیا کہ حسین صرف فکروں کو ایک نہیں کرتا، فرقوں کو بھی ایک کرتا ہے. فکروں کو ایک نہیں کرتا، فرقوں کو بھی ایک کرتا ہے. توجہ رہے آپ کی. صف شجاعت تیار، جہاں قاسم وہیں علی اکبر، وہیں پاس میں حبیب، وہیں پر وحدہ قلبی، وہیں پہ زہرتین، جہاں زہرتین وہیں سعید، جہاں سعید وہیں جناب عباس. آپ دیکھیں کربلا کیا مطلب؟ حسین بتانا چاہتے ہیں کربلا آپ سمجھو، جہاں حبیب وہیں علی اکبر، جہاں علی اکبر وہیں زہرتین، جہاں زہرتین وہیں سعید، جہاں سعید وہیں قاسم، جہاں قاسم وہیں ابن محمد. حسین بہت بڑا جملہ آج کے اس منبر سے. حسین نے تمام اصحاب کو جہاں علی اکبر وہیں قاسم، جہاں حبیب وہیں زہیر، وہیں علی اکبر وہیں امام حسین علیہ السلام، سب کو ایک صف میں کھڑا کر کر قیامت تک بتا دیا جو ایک کو 72 کرے اسے حسین نہیں کہتے، جو 72 کو ایک حسین کب پہنچے؟ 2 کو. زمین کربلا کب خریدی؟ 3 کو. کیا مطلب ہے خریدنے کا؟ کہ کربلا کی زمین خریدی جاتی ہے، بیچی نہیں جاتی ہے. خرید کے بتایا کہ ہمیشہ زمین کربلا خریدی جاتی ہے. اگر میں تھوڑی ہر ممبر سے سارا خدمت مان لوں گا. آپ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں بھائی، پڑھنے میں ڈر نہیں رہا، آپ سننے میں کیوں ڈر رہے ہیں؟ زمین کربلا کو خریدا، خرید کے بتایا کہ زمین کربلا کسی دور میں خریدی جا سکتی ہے، بیچی نہیں جا سکتی. صف شجاعت کھڑی کر دیا. زمین کربلا کو خریدنے کے بعد سب کو اکٹھا کر دیا. کہا کہ حسین وہ ہے جو ایک کو 72 نہ کرے مگر 72 کو ایک کر دے. یہ ہے حسین بن علی. اب سنیں، قسم خدا کی پورے عشرے کی مجالس یہاں سے لے کے شیراز ہند تک ابھی تک یہ جملہ میں نے کسی منبر سے نہیں پڑھا، لیکن میں یہ دیکھ کر پڑھ رہا ہوں کہ آپ کا جو کہ سماج اس وقت براق نبی جیسا سفر کر رہا ہے. لہٰذا میں اب جو اپنی جگہ پہ منبر ہلتا رہے، مائک بولتا رہے، آپ سبحان اللہ کہتے رہے، میں پڑھ بھی جاؤں، سن بھی جاؤں، اتر بھی جاؤں. یہ رفتار ہے. 1700 عیسوی میں تاریخ کو لے، 1700 عیسوی میں طارق بن یزید، نام نوٹ کر، 1700 عیسوی میں فرانس میں 5000 کا لشکر لے کر یہ
1,00,000 کے لشکر سے لڑانے کے لیے. تو طالب بن یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بہت ذہین تھا. تاریخ نے اس کو سلام کیا کہ اتنا ذہین تھا کہ 5,000 کا لشکر 1,00,000 کے لشکر سے لڑایا اور جیت گیا. کیوں جیتا؟ کہا جب اس کا لشکر کشتی پر بیٹھا اور ساحل کے کنارے اس کی کشتی آئی. جملہ ہے قسم خدا کی بہت بڑا. ساحل کے کنارے کشتی آئی, 5,000 کا لشکر ساحل پہ آ گیا اور ساری کشتی کو طارق بن یزید نے جلا دیا. جب کشتی جلا دی گئی تو 5,000 کا لشکر کے پاس دو ہی راستہ, یا مرے یا مارے, کیونکہ کشتی جل گئی. اب یہ جا نہیں سکتے. تو تاریخ نے بڑا سنہرا لفظ لکھا کہ طارق بن یزید جو ہے بڑا زیرک تھا, بڑا چالاک تھا, کہ اس نے کشتی جلا دی تاکہ یہ 5,000 کا لشکر کہیں جانے نہ پائے. اس کو بہادر لکھ دیا, اس کو بہادر لکھ دیا. آگے میں جملہ کہوں جو ابھی رکے نہیں ہے, کشتی کو جلا کے جو 5,000 کا لشکر روکے اسے کہتے ہیں طالب بن یزید جو چراغ جل گیا. واہ واہ واہ, کشتی کو جلا کے لشکر روکنا یہ تعلیم کا کام تھا. چراغ کو گل کر کے 72 کو روکنا یہ حسین کا کام تھا. واہ واہ واہ. صلوات بجے اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک جملہ تو آج میں اس کے بارے میں سوچ کے آیا تھا, اسی کو پڑھ دوں اور یہی پر بات تمام کر دوں. اور سب کربلا کے حوالے ہی سے ہے. امام حسین نے 2 محرم کو والد کربلا ہوئے, 3 کو زمین خریدا, 10 محرم کو قیام عاشورہ سب کی شہادت پیش کی. وہ ساری چیزیں آپ سنتے ہیں کہ 72 کو آزمایا, چراغ گل کر کے پھر جلا کے پھر بیعت کو اٹھا لیا, زندگی ہی میں جنت دے دیا. مگر کسی نے اپنے حسین کے در سے چھوڑنا پسند نہیں کیا, حسین کا ساتھ دینا انہوں نے اپنی زندگی سمجھا. یہ ساری چیزیں میں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا چکا ہوں. اب میں ایک جملہ دینا جا رہا ہوں کہ اگر آج 14 محرم کو کفیلۃ السجاد کا تذکرہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ 14 محرم کا حق ادا نہیں ہوگا. اور میں نے اتر پٹی کی مجلس میں کہا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نکلے تھے تو مسلم کو بھیجا کوفہ, زینب و سجاد کو ساتھ لے کر گئے, عبداللہ ابن جعفر محمد حنفیہ کو مدینے میں رکھا, چھوڑا نہیں. جس کی جو جگہ تھی وہیں رکھا, چھوڑا نہیں. جس کی جو جگہ تھی وہیں پر امام حسین علیہ السلام نے رکھا. صغرا تو مدینے میں رہو, عبداللہ ابن جعفر آپ مدینے میں رہیے, محمد حنفیہ آپ مدینے میں رہیے, زینب سید سجاد آپ چلو میرے ساتھ. میں کہوں گا مولا زینب و سید سجاد کو کربلا میں کیا ضرورت ہے؟ کہا سنو, کربلا میں تو یزید کو مار دوں گا لیکن میرے بعد یزیدیت کی بدنامی کا چرچا کون کرے گا؟ یزید کون تھا؟ اب جملہ سنے یہاں پر. کربلا سے جب یہ سفر ہوا تو 2 سفر تھا, ایک غدیر کا وارث, ایک سقیفہ کا وارث, ہے نا, ایک سقیفہ کا وارث, ایک غدیر کا وارث. دونوں سفر میں ہیں اور دونوں نکلے ہیں مدینے سے, دونوں مدینے سے. وہ بھی سفر کر رہا ہے, وہ بھی سفر کر رہا ہے. اب آئے کربلا کے میدان میں, غدیر کے حلق پر سقیفہ کی تلوار چل گئی.
غدیر کے حلقوں پر سقیفہ کی تلوار چل گئی. یہ کہا لگا رہا تھا کہ ہم نے غدیر کو مار دیا. ہنسو، کہا لگا، مسکراؤ، کیونکہ میں نے غدیر کے حلقوں پر